پریشان ہوتے ہو ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں؟ بولیں، جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے کس کو پکارتا ہے؟ تو ہر ایک کی فریاد تو وہی سننے والا ہوا۔ کون ہے مشکل کشا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی کون دور کرنے والا ہے؟ تو مشکل کشا پھر کون ہوا؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی پڑے پڑے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت۔ کون ہے گنج بخش؟ خزانوں کا مالک اور خزانے دینے والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ کتنے بڑے خزانے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور جن ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، جو چاہے مانگیں، اللہ سب کو عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد نکالو تو کتنا کو پانی آتا ہے۔ تو پھر خزانے دینے والا کون ہوا؟ کون ہے غریب نواز اور امیر نواز؟ یا ایھا الناس وانتم الفقراء سارے فقیر ہو، کلاش ہو، غنی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ کون ہے داتا؟ کون ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور جس کو چاہے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری صفات میں کسی کو شریک کر لینا شرک ہے۔ من مات وهو يدعو لله ندا أي شريكا دخل النار۔ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے اعمال میں کسی کو شریک سمجھتا ہے، شرک کرتا ہے، اور اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پہ جنت حرام ہے اور وہ ظالم ہے، اور ظالم کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہو۔ تو جہنم میں جانے کا یہ پہلا راستہ جب تک امت نہیں چھوڑے گی اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ دوسرا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل
امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے جنت میں جانے کا انکار ہی کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تیسرا جہنم میں جانے کا راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں لوگ، أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به، جو جسم حرام لقمے سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار، جو اللہ کے بندوں یا اللہ کے مال میں بغیر کسی حق کے ایسے گھساتے ہیں ان کے لیے آگ ہی ہے. بلکہ فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراهم، جو 10 درہم کا لباس خریدتا ہے ففيها درہم حرام، ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام کا ہے. لم يقبل اللہ صلاة ما دام علیہ، جب تک وہ لباس پہنے رکھتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ان الرجل لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی، جب انسان حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے لم يقبل اللہ عمل 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص کسی کا ناحق مال قسم اٹھا کے چھین لیتا ہے الا اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، اس پہ جہنم واجب ہے اور اس پہ جنت حرام ہے. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ مَالًا يَسِيرًا، تھوڑا مال بھی ہو؟ فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاك، پیلو کی مسواک اگر کر لی جائے، چوری چھین لی جائے، مثال بیان کی، تو پھر بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے. کیا بنے گا جب ایک مسلمان کو پتہ چل گیا ہے کہ سود حرام ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آنے والا ہے لا یعلم، نہیں جانے گا اس وقت کوئی آدمی تو اس کے پاس جو مال آ رہا ہے امن الحلال ام من الحرام، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور سود کے بارے میں اگر صرف 3 باتیں انسان یاد رکھے، ساری لمبی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف 3 باتیں، فرمایا الربا 72 بابا وفی روایت حبا، سود کے 72 دروازے اور 72 گناہ ہیں. ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا اتنا ہے جتنا کوئی اپنی والدہ سے بدکاری کرتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی دوسری روایت یبعث یوم القیامت آکل الربا مجنونا، قیامت کو سودی اٹھے گا
پاگل ہو کے اٹھے گا۔ اور تیسری بات ان الربا وان كان كثر وان يكثر، سود جتنا مرضی بلندیاں دکھا دے بڑھ جائے، فإن نهايته إلى قلة، آخر وہ برباد ہی کرتا ہے۔ وہ کہاں گیا دبئی ٹاور؟ آج وہ برج خلیفہ کیسے بنا؟ ان کارستانیوں نے اس کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ 20 بینک جو 100 سال کی پیچھے بیک اپ رکھتے تھے فلاپ ہو گئے۔ سبب کیا ہے؟ سود جتنا مرضی بڑھ جائے آخر یہ بربادی ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام لقمہ کھانے والا جہنم میں جائے گا۔ لعن اللہ الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليها وآكل ثمنه، لعنت ہے شراب پر بھی، شراب کے پینے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، معتصرها وعاصرها، شراب نچوڑنے والے پر اور جس کے لیے نچوڑی گئی ہے، اور جو اس کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، وہ ملعون شخص ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے۔ العاق، والدین کا نافرمان، ومدمن الخمر، شرابی، والدیوث الذي يقر في اهله الخبث، جس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرما دیا میرے بھائیوں، دنیا میں جو شراب پیتا ہے، من شرب الخمر كأسا لم تقبل منه صلاة 40 لیلہ، ایک گلاس شراب چڑھانے والا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من نهر الغوطة، قیامت کے دن نہر غوطہ سے اس کو غلاظت پلائی جائے گی۔ نہر یجری من فروج المومسات، اس کا میں کیا ترجمہ کروں؟ وہ بدکار عورتوں کی غلاظت ان کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا ہے، اور جو اس کو بیچ کے اپنی جیب بھرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، نہ شرابی جنت میں جائے گا، نہ والدین کا نافرمان جنت میں جائے گا، اور نہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، 2 قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ وہ عورتیں لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، چہرہ بھی ننگا، ہاتھ پاؤں بھی ننگے، سینے بھی نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا سر پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے ہیں۔ مسلم کی روایت میں کوڈ کر رہا ہوں، ایسی عورتیں توبہ نہیں کرتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا يدخل الجنہ، یہ جہنمی ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں۔ ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، جنت کی خوشبو تو بہت دور دور سے مومنوں کو مل جائے گی۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو بے پرد ہیں